بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ 40 میں سے سبق نمبر 17 کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت حجیت القطع سے لے کر وَأَمَّا تَكَالِيفُ الْمُنْكَشَفُ بِالْقَطْعِ تک، وَأَمَّا تَكْلِيفُ الْمُنْكَشَفُ بِالْقَطْعِ تک۔ طلاب کرام، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا جائے گا وہ یہ ہے: نمبر 1، قطع کی وضاحت کی جائے گی کہ قطع کی حجیت کس طرح کی حجیت ہے۔ نمبر 2، منجزیت اور معذریت کے بارے میں وضاحت کی جائے گی جو کہ آثار قطع میں سے ہیں اور معانی ذاتی قطع میں سے ہیں۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ حجیت القطع، قطع کی حجیت۔ طلاب کرام عزیز، حجت کا مصدر صناعی ہے حجیت۔ یہاں پہ حجیت قطع یعنی ایسا حکم، ایسی تکلیف جس کے بارے میں احتمال خلاف نہ ہو، اس درجے تک یقین ہو۔ حجیت کی 3 استعمالات ہیں طلاب کرام عزیز۔ ایک اصطلاح منطقی یعنی حجت منطقیہ، کہ جس کا مطلب ہے کہ قطع جو منطق میں قطع بطور کبرا قیاس منطقی واقع ہوتا ہے، یعنی قیاس منطقی کے اندر بطور کبرا، اور کبرا قیاس کا اساس ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر طلاب کرام عزیز حجت کا استعمال ہے حجت تکوینیہ، یعنی ظاہر کرنا اور مقصد کی جانب محرک، یہ معنی۔ تیسری نمبر پر ہے طلاب کرام عزیز حجت اصولیہ۔ اس سے مراد ہے منجزیت اور معذریت، اور یہی ادھر مقصود بحث ہیں۔ بس حجت قطع یعنی معذریت قطع اور منجزیت قطع، ٹھیک۔ منجزیت کیا ہے کہ عقل کہتی ہے کہ اب حکم میرے اوپر ضروری ہو گیا ہے، بالفعل ہو گیا ہے، اس کو انجام دینا ضروری ہے۔ معذریت کہ اگر ثابت ہوتا ہے، یعنی جو عذر آور ہے، اگر تکلیف کا نہ ہونا ثابت ہوتا ہے اور مکلف انجام نہیں دیتا، تو مکلف مولا اگر اس کی گرفت کرتا ہے کہ تو نے کیوں نہیں انجام دیا، تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے اس کا واجب ہونا، ضروری ہونا ثابت نہیں تھا، اور مجھے یقین تھا کہ میرے اوپر نہیں ہے، تو پھر کیسے میں اس کو انجام دے سکتا ہوں؟ لہٰذا اس کے لیے عذر آور سبب ہو سکتا ہے، اس کی جان چھڑا سکتا ہے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ تقدم فی الحلقۃ السابقۃ ان للمولا الحقیقی سبحانہ وتعالی حق طاعت بحکم مولویتہ، کہ شہید صدر فرماتے ہیں حلقہ سابقہ یعنی حلقہ ثانیہ میں یہ بات گزر گئی ہے کہ مولا حقیقی کے لیے، جو کہ خداوند متعال ہے، حق اطاعت ہے اس کے مولا ہونے کے حکم کے ذریعے سے۔ اب اس میں طلاب کرام غور فرمائے گا، مولا حقیقی یعنی مولا ذاتی، یعنی جس کے لیے مولویت ذاتی ہے، وہ خداوند متعال ہے۔ اس سے ہٹ کے جو مولا ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یہ اس طریقے سے اولی الامر تک ان کا مولا ہونا اعتباری ہے، ذاتی نہیں ہے، یعنی ان کے لیے مولویت خدا نے، جو کہ مولا حقیقی اس نے ایجاد کی ہے، جبکہ مولا کے لیے مولویت، خدا کے لیے مولویت حقیقی ہے۔ جب حقیقی ہے تو عقل کہتی ہے کہ اس کے لیے حق اطاعت ہے۔ کیوں حق اطاعت ہے؟ چونکہ وہ خالق ہے، چونکہ اس نے مجھے وجود کی نعمت دی ہے۔ والمتيقن من ذلك هو حق الطاعة في التكاليف المقطوعة،
اور اس سے یقینی کیا ہے؟ یعنی مولا کا حق اطاعت ہے بندے کے اوپر، اس کا میں سے یقینی بات یہ ہے کہ اطاعت کا حق ہے ان تکالیف کے اندر جو یقینی ہیں، یعنی وہ مولا حقیقی بندے کے اوپر یہ حق رکھتا ہے کہ بندہ اس کی اطاعت کرے، لیکن ان تکالیف کے اندر جو یقینی ہیں، جن میں احتمال خلاف نہیں پایا جاتا۔ وَهَذَا هُوَ معنی منجزیت القطع، اور یہی معنی منجزیت قطع کا ہے کہ یقینی تکالیف کے اندر مولا حق رکھتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ کما ان حق طاعت هذا لا يمتد الى ما يقطع المکلف بعدمه من التکالیف جزمان، جس طریقے سے یہ حق اطاعت مولا یہ تجاوز نہیں کرتا ان تکالیف کی جانب جن کے نہ ہونے کے بارے میں مکلف یقین رکھتا ہے، وہ من تکالیف جزمان، یہ بیان ہے ماں کا، یہ ان کی جانب تجاوز نہیں کرتا۔ وہذا معنی معذریت القطع، اور یہ ہے معذریت قطع کا معنی، یعنی جن تکالیف کے بارے میں مکلف کو یقین نہیں ہے، جن تکالیف کے بارے میں نہ ہونے کا مکلف کو یقین ہے، اس کے بارے میں یقات اس کے لیے معذر ہے، اور وہ جو منجزیت قط والا قط اس قط کی جانب تجاوز نہیں کر سکتا۔ والمجموع من المنجزیت والمعذریت هو ما نقصده بالحجیت، شہید صدر فرماتے ہیں کہ یہ دونوں منجزیت اور معذریت ہی وہ چیزیں ہیں جن کا ہم ارادہ رکھتے ہیں حجت کے ذریعے سے، یعنی جو حجیت سے ہماری مراد ہے، حجیت سے مراد ہماری یہی ہے، یعنی حجیت اصولی کہ قحط کی حجیت، یعنی منجزیت قحط اور معذریت قحط۔ کما عرفنا سابقا، جس طریقے سے گزشتہ میں ہم یہ جان کر آئے ہیں کہ ان صحیح فی حق الطاعت شمولہ لتکالیف المظنونۃ والمحتملۃ ایضا، کہ اطاعت مولا کا حق صحیح نظریہ، صحیح کیوں کہہ رہے ہیں طلاب کرام، یہاں پہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ بعض کہتے ہیں مشہور نظریہ یہ ہے کہ تکالیف مقطوعہ کے بارے میں حق طاعت مولا ہے، جبکہ سید صدر فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جس طریقے سے تکالیف مقطوعہ کے اندر حق اطاعت مولا ہے، اسی طرح سے تکالیف مظنونہ و محتملہ و مشکوکہ کے اندر بھی حق اطاعت مولا ثابت ہے، یعنی اصل یقین یا ظن یا احتمال شک ہونا نہیں، بلکہ اصل تکلیف کا ثابت ہونا ہے ضروری ہے۔ پھر جہاں پہ جہاں تکلیف ثابت ہو جاتی ہے وہاں حق اطاعت آ جاتا ہے، پھر چاہے تکلیف قطع کے ذریعے سے ثابت ہو، ظن و شک و احتمال کے ذریعے ثابت ہو، کہ صحیح یہ ہے کہ کہتا ہے کہ یہ حق شامل ہے ان تکالیف کو جو ظنی ہیں، احتمالی بھی ہیں۔ ایضاً کیوں کہا؟ یعنی مقطوعہ کی طرح، فیکون ظن والاحتمال منجزا ایضاً، جب ظن و احتمال کے ذریعے سے ثابت ہو جاتی ہے تکلیف، تو ظن و احتمال بھی منجز تکلیف ہیں، منجزن تک۔ ومن ذالک، اور یہیں سے یستنتج، نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ ان المنجزیت موضوع مطلق انکشاف التکلیف، کہ منجزیت کا موضوع جو کہ قطع اصولی ہے، اس کا موضوع ہر قسم کی تکلیف کا ظاہر ہونا، ثابت ہونا ہے، ولو کان انکشافاً احتمالیاً، اگرچہ وہ تکلیف کا ظاہر ہونا بطور احتمال ہو۔ کیوں؟ لسعت دائرت حق اطاعت، چونکہ مولا حقیقی کی اطاعت کا دائرہ بہت وسیع ہے، یعنی قط تک محدود نہیں ہے، بلکہ ظن و احتمال و شک کو بھی شامل ہے۔ غیر فرق یہ کہ ان ھذا الحق، لیکن یہ حق مولا وھذا تنجیز، یہ منجزیت تکلیف یتوقف، موقوف کے العدم حصول مؤمن من قبل المولا نفسی فی مخالفت ذالک التکلیف۔ ہاں، یہ ایک شرط ہے، یہ حق تکلیف کے بارے میں حق طاعت
اور یہ منجزیت تکلیف موقوف ہے اس بات پر کہ مولا کی جانب سے اس تکلیف جو ثابت ہوئی ہے، چاہے یقین کے ذریعے سے، چاہے زن کے ذریعے سے، چاہے اعتماد کے ذریعے سے، اس کے برعکس، اس کی مخالفت میں مولا کی جانب سے کوئی ترخیص نہ ہو، یعنی کوئی اجازت حاصل نہ ہوئی ہو اس کے ترک کرنے کے بارے میں. وذالک بصدور ترخیص جاد منہ فی مخالفت تکلیف المنکشف. اور یہ کب ہوتا ہے؟ اجازت کے صادر ہونے کے، مولا یعنی تکلیف ثابت ہے، پھر اس کے بارے میں اجازت ترک کی ہوتی ہے، جو کوئی جدی ہے اس کے بارے میں، اس تکلیف کی مخالفت کے بارے میں جو منکشف ظاہر ہے، اس کا کشف قطعی ہو یا ظنی ہو یا احتمالی ہو. چونکہ من واضح بات ہے کہ انہ لیس لشخص حق طاعت لتکلیفی، کیونکہ کسی بھی شخص کے لیے اطاعت کا حق نہیں ہے اس کی تکلیف کے لیے، یعنی اس کی ذمہ داری کے لیے. والادانۃ بمخالفتہ اذا کان هو نفسه قد رخص بصورت جادۃ فی مخالفتہ. اور یہ جو تکلیف کی مخالفت کی اجازت ہے وہ خود اجازت ہے، ترخیص ہے، وہ بھی جدیت والی صورت میں اس تکلیف کی مخالفت کے مقابلے میں. لیکن سوال یہاں پہ پیدا یہ ہوتا ہے کہ اما متا یتأتی للمولا ان یرخص فی مخالفت تکلیف المنکشف بصورت جادۃ. سوال یہ کہ کب مولا انجام دیتا ہے ترخیص اس تکلیف کے مقابلے و مخالفت میں جو ظاہر ہوئی ہے، واضح ہوئی ہے. یہ کب مولا انجام دیتا ہے؟ بصورت جادۃ، جدی مقابلے، جدی صورت میں، سیریس میں، حقیقت میں. برخلاف یہ جادتن کے قول یا جادن کی قید اس لیے لگ رہی طلاب کرام عزیز، چونکہ بسا اوقات مولا ترخیص دیتا ہے لیکن تقیہ کی بنا پر دیتا ہے، لہذا وہ حقیقی نہیں ہے، جدی نہیں ہے. تو فل جواب علی ذالک، اس کا جواب یہ ہے کہ کب مولا یہ انجام دیتا ہے کام؟ اس کا جواب ہے کہ ان ھذا یتأتی للمولا بنسبت لتکالیف المنکشفۃ بالاحتمال بظن. ہاں، یہ تب مولا انجام دیتا ہے، ان تکالیف کے بارے میں انجام دیتا ہے جو ظاہر ہوئی ہیں، ثابت ہوئی احتمال و ظن کے ذریعے سے. تکالیف مقطوعہ و یقینی تکالیف کے اندر مولا یہ اجازت نہیں دیتا ترخیص کہ یقین ثابت ہو، ہاں پھر بھی اس کو آپ ترک کر سکتے ہیں، بلکہ تکلیف احتمالی کے درمیان، ظنی کے درمیان ہوتا ہے. وذالک بجعل حکم ظاہر. اور یہ کب اور کس طریقے سے ہوتا ہے؟ اور وذالک یہ انجام دینا مولا کا کب ہے؟ بجعل حکم ظاہرین ترخیصین فی موردہا، کہ اس مقام میں تکالیف منکشفہ احتمالی و ظنی کے مقام میں مولا حکم ظاہری ترخیصی کو جعل کرتا ہے. وہ کون سے حکم ظاہری ترخیصی کا؟ اصالت الاباحت ہے، کہ آپ کے لیے ہر چیز مباح ہے جب تک آپ کے لیے اس کا واجب ہونا ثابت نہ ہو جائے، حرام ہونا ثابت نہ ہو. والبراءت ہے، اصل برات، کہ بری ذمہ ہونا ہے جب تک تکلیف یا آپ کا لازم نہ آئے. یہ دیکھیے یہ ترخیص کو سمجھا رہی ہیں. یہ البتہ احتمال کے بارے میں، جب احتمال ہو، ظن کے ذریعے سے تکلیف ثابت ہو، تو اس کے مقابلے میں بولا یہ کر سکتا ہے کہ حکم ظاہری کو جعل کرنے کے ذریعے سے اس کے مقابلے میں اجازت دے. ولا تنافی بین ھذا ترخیص الظاہری والتکلیف المحتمل او المظنون. اب طلاب کرام عزیز میں فرماتے ہیں کہ اشکال کیا گیا ہے کہ یہ جو مولا اجازت دے رہا ہے، ترخیص دے رہا ہے ترک کی، اور دوسرے جانب سے تکلیف ثابت ہو رہی ہے، منکشف ہو رہی ہے احتمال و ظن کے ذریعے سے. احتمال کا مطلب، تکلیف کا ثابت ہونا، منکشف ہونا کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف ثابت ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ احتمال کے ذریعے سے ثابت ہو یا ظن کے ذریعے سے. ترخیص کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ترک کر سکتے ہیں. یہ تنافی ہے، یہ اجتماع ضدین ہے، یعنی انجام دیں اور انجام نہ دے بلکہ اس کو چھوڑ دیں. یہ کیسے مولا کر سکتا ہے؟ یہ اس عبارت کا حصہ اس اشکال کی جانب ناظر ہے، جواب کے طور پر ہے، یعنی اشکال مقدر ہے جو بیان ہوا. فرماتے ہیں کہ اس تکلیف ظاہری، اس ترخیص ظاہری، اجازت ظاہری کے درمیان میں اور اس تکلیف کے درمیان جو احتمال لی تکلیف ہے یا ظنی تکلیف ہے، اس کے درمیان تنافی نہیں ہے. اب تنافی کیوں نہیں ہے؟
اس کا جواب یہ ہے لما سبق، چونکہ اس علت کی وجہ جو گزر گئی کہ من التوفیق بین الاحکام الظاہریت والواقعیت، کہ وہ یہ ہے کہ مطابقت ہے احکام واقعی اور ظاہری کے درمیان، خود احکام واقعی اور ظاہر کے اندر تنافی نہیں ہے، یعنی دیکھیے دونوں کے مبادی ایک ہیں، یعنی جو مبادی احکام حکم واقعی کے وہی ظاہری کے اندر ہیں، تو پھر تنافی نہیں ہوئی۔ ولیسا ترخیص ظاہری ہونا حضلیاً، یہاں پہ جو مولا ترخیص ظاہری ہے جو تکلیف احتمال ظنی کے مقابلے میں اجازت دے رہا ہے، وہ حضلی نہیں ہے، مزاحن نہیں ہے، غیر جدی نہیں ہے، بل المولا جادن فی ہے، بلکہ اس ترخیص میں مولا جدی ہے، زمانن، کیوں ہے جدی ہے؟ زمانن لما هو الاہم من الاغراض والمباد الواقع، تاکہ تضمین دے سکے ان چیزوں کی جو اہم ہیں اغراض میں سے، اغراض تکالیف میں سے، اور ان مبادئ میں سے جو مبادئ واقعی ہیں، یعنی مہم میں سے مولا اہم غرض کو انتخاب کر رہا ہے، اہم و مہم میں سے، اہم و مہم مبادئ واقعہ میں سے مولا اہم کو انتخاب کر رہا ہے تاکہ مکلف کو حقیقی تکلیف یا حقیقی حرمت سے بچا سکے۔ طلاب کرام، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔